السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا اور 5:30 یعنی 5:30 ہو رہے تھے اور میں یہ سمجھا کہ 6:30 ہو رہے ہیں، 6:30، تو میں یہ سمجھا کہ فجر کی نماز ہو گئی۔ یہ سوچ کر میں نے گھر میں نماز پڑھ لیا 2 رکعت فجر کی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ابھی تو 5:30 ہوئے تھے، ابھی تو مسجد میں نماز ہونا باقی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ سوال یہ ہے۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ آج کل فجر کی نماز کا وقت 5:30 کے بعد شروع ہو رہا، 5:31 5:32، تو 5:30 پر 5:30 پہ جو آپ نے نماز شروع کی، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں، وقت سے پہلے ہو گئی نماز آپ کی۔ تو اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، اب آپ امام کے پیچھے جا کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پڑھ لینا ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوئی، فرض باقی ہے، مسجد جائیں امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا ہوا ہوتا، مان لیجئے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہوتا اور آپ نماز پڑھ چکے اکیلے گھر میں، یہ سوچ کر کے مسجد میں نماز ہو گئی، تو اب آپ کی نماز ہو چکی ہے فرض، گھر میں اکیلے جو تنہا نماز پڑھے آپ، وہ نماز فرض ادا ہو گئی۔ اب امام کے پیچھے آپ کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر پڑھیں گے تو وہ نفل ہو جائے گی، کیونکہ فرض ایک مرتبہ ادا ہو جانے کے بعد وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نماز دوبارہ پڑھیں گے تو نفل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ اگر ہم نے فرض نماز وقت کے اندر اکیلے پڑھ لی تو بعد میں امام کے پیچھے جا کر پڑھنا اب ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے وقت سے پہلے پڑھ لی غلطی سے تو ہماری نماز وہ ہوئی ہی نہیں، اب جا کر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ سوال مکمل۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ جوڑے کی رقم، جو یہ رواج ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جس طریقے سے لڑکی والوں سے جہیز لیتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکی والوں سے پیسے لیتے ہیں جوڑے کی رقم کے نام پر۔ لڑکا جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو اس اعتبار سے جو ہے جوڑے کی رقم متعین کی جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے 50,000، 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ بھی چلی جاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ وہ لوگ خوشی سے دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ گناہ مجبور ہو کے کیا جائے یا خوشی سے کیا جائے، گناہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، بات ختم۔ وہ خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ روکو۔ حدیث میں ہے ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھو۔ اب لے رہے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ روکے نہ دل میں برا سمجھے، بلکہ خوشی خوشی لے رہے ہیں، تو گناہ میں شریک ہو گئے آپ برابر کے۔ انہیں دینے کا گناہ ہوگا، آپ کو لینے کا گناہ ہوگا۔ جوڑے کی رقم جہیز غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اسلامی رسم ہے، حرام ہے بالکل۔ مانگ کر لینا تو بالکل حرام ہے، بغیر مانگے دے رہے ہیں تو بھی روکنا یہ ذمہ داری ہے۔ اور میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ روکنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے زبان سے بول دیا ہمیں نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے دل میں چور بیٹھا ہوا ہو کہ دے دیں۔ تو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ جہیز میں دینا چاہ رہے ہیں آپ پہلے سے تیار کر لیں اپنے گھر میں۔ آپ گھر میں بیڈ تیار کر لیں، ضرورت کی جو الماری ہے وہ لا کے رکھ دیں، فریج کولر کی آپ کو ضرورت ہے وہ لا کے رکھ دیں۔ اس کے بعد اب کہ آپ کے ہونے والے جو خسر ہیں، سسرے صاحب، ان کو لا کے بتا دیں یہ تمام ضروریات الحمدللہ میں نے مکمل کر لی ہیں، اب جو ہے آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے طریقہ روکنے کا، مؤثر طریقہ، ایسا کیجئے۔ تو جوڑے کی رقم ہو یا جہیز ہو جو وہ خوشی سے دیتے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، یہ رسم و رواج سے متاثر ہو کے دیا جاتا ہے، لہذا اس سے بچنے کی پوری ضرورت ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، یہ بھی ایک رسم و رواج کے تعلق سے ہے، کہ جب لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے شادی کر کے، تو جو پہلی ڈیلیوری ہوتی ہے، پہلا بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت لڑکی کو لا کر اس کے مائکے رکھ دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا سارا خرچہ پیدا ہونے تک، بلکہ اس کے بعد چلہ چھٹی تک، یہ سارا خرچہ جو ہے لڑکی کے گھر والے اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بالکل غیر اسلامی ہے۔ تھوڑا ہم سوچیں اپنے دل و دماغ سے کہ آخر کتنا ظلم کریں گے لڑکی اور لڑکی والوں پر۔ جوڑے کی رقم لیے، جہیز لیے، اور شادی کے دن مہنگا شادی خانہ بک کروا کے جو ہے بڑا کھانا وغیرہ جو ہے اس کا ڈیمانڈ کر کے ایک بڑا آپ نے بوجھ اور پہاڑ ڈال دیا ان کے اوپر۔ کیا یہ سب کم تھا؟ اسی میں جو ہے کتنے ماں باپ سودی قرضے میں ڈوب جاتے ہیں بیچارے بیٹی کی عزت کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ
کہ پہلی پیدائش کا سارا خرچہ جو کم و بیش اگر آپریشن کے ذریعے ہے تو 50,000 تو آرام سے خرچہ ہو جاتے ہیں، چلہ چھٹی کا سارا خرچہ ملا دیا گیا تو 1,00,000 بھی ہو جائے، یہ سارے خرچے جو ہے ڈال دیے جاتے ہیں لڑکی والوں پر۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا نکاح کے وقت میں کہ مجھے قبول ہے یہ نکاح، اس کے بعد سے لے کر سارا کھانا پینا، دوا، علاج، ہونے والا بچہ اور اس کے سارے خرچے، تعلیم، یہ سب جو ہے اس شوہر اس لڑکے پر واجب ہوتا ہے۔ اب لڑکی کے گھر والوں پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر واجب کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے، کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ حرام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔